کیا پاکستان میں سارے مرد کمزور ہیں؟ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز لگ رہی ہیں، جناب خواتین آگے بیٹھ گئی ہیں ٹیبل پہ اور جناب وہ ڈسکس کر رہی ہیں جی مردانہ کمزوری ہے. جو خواتین کا بنا ملک بینک ہے جناب، خواتین اپنے جو ہے نا دودھ وہاں پہ ڈونیٹ کریں گے جا کے. ہم شرمناک حد تک چلیں گے، ہم دین سے دور ہیں. آپ نے حرام کام کیا، اس سے بہتر ہے کہ بے اولاد زندگی گزارو. کیس ہونے چاہیے ان کے جناب، ان کے اوپر پرچے ہونے چاہیے. پاکستان میں وہ کام ہو رہا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اگر میری بات کسی لوگوں کو بری لگی ہوگی تو لگتی رہے. السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انقلاب زمانہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ افسا ملک. آج میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہے فیصل جٹ صاحب. ان سے بات کریں گے. آج کا ٹاپک جو ہے وہ عام ٹاپک نہیں ہے، وہ بہت مختلف ہے اور یہ کنٹروورسل ٹاپک ہے. اور ٹاپک یہ ہے کہ مردانہ کمزوری پہ ہم بہت زیادہ ایڈس دیکھتے ہیں. پہلے ہم دیواروں پہ دیکھتے تھے، اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا شرمناک ٹاپک ہے، جو کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ بڑا پاورفل سمجھا جاتا ہے. لیکن آج کل ایسے ٹاپک ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایسی ایڈس چل رہی، کمپین چل رہی، مردانہ کمزوری. کیا پاکستان میں سارے مرد کمزور ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا پروگرام کا ٹاپک جو ہے نا واقعی سنسنی خیز ہے، اور آپ کے ویورز جو دیکھیں گے وہ آپ کو کمنٹس بھی کریں گے اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ مرد جو ہیں مردانہ کمزوری مردوں کو ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، حکمت کی بات یہ ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اگر اس کی خوراک اچھی ہو، ڈائٹ اچھی ہو، اپنے آپ کو اس نے مینٹین رکھا ہو اور برائیوں سے بچا ہو. سب سے مین چیز یہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ، پہلے دیواروں میں لکھا ہوتا تھا، واقعی جب ہم اسکول ٹائم میں جاتے تھے تو دیواروں پر لکھا ہوتا تھا کہ مردانہ کمزوری کا علاج بہترین، الجنان دواخانہ، فلانا دواخانہ اور یتیم خانہ چوک چبرجی، مطلب اس طرح سے وہ لکھے ہوتے تھے. تو ہم دیکھ کے ہنستے تھے کیونکہ ہمیں اس وقت پتہ نہیں تھا یہ کیا ہے. لیکن اب جب پتہ چلا ہے تو بڑا حیران ہوئے. اب جب پتہ چلا ہے تو سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز لگ رہی ہیں کہ جناب مردانہ کمزوری کا علاج ہے، فلاں ہے. ہر بندہ پیسے کما رہا ہے، ہر بندہ مال جوڑ رہا ہے. ہوتا کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اب کیا ہے، ویورشپ لینی ہے، ملینز میں اپنے جو ہے وہ لے کے جانے ہیں اکاؤنٹس اور پیسے کمانے ہیں. مقصد صرف یہی ہے. اور پھر یہاں تک دیکھیں کہ ہٹ دھرمی اور بے شرمی کیا ہے کہ پہلے مرد آ کے خود بتاتے ہیں جناب ہمارے دواخانہ میں یہ ہے، کلونجی مکس کرو، فلانا مکس کرو. اینڈ پہ جا کے انہوں نے اپنی پھکی بیچنی ہوتی ہے کہ لو جی ہے پھکی ہے بھی ہے. اور پھر اوپر سے یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں اور ان سے بھی. اب اس کے سونے کے اوپر سہاگا یہ ہو گیا ہے کہ خواتین آگے بیٹھ گئی ہیں ٹیبل پہ اور جناب وہ ڈسکس کر رہی ہیں جی مردانہ کمزوری ہے. اور ایسے الفاظ ہیں کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی کہ میں لوگ سن رہے ہوں گے، مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوں گی. تو اس میں کیا ہے جناب کہ یہ کیسے ہوتا ہے، طاقت کیسے آئے گی، آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے، پٹھے سیدھے ہونا ہے. مطلب یہ اللہ معاف کرے، یہ کس طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. پاکستان کے قانون کے مطابق اگر کوئی بھی شخص ٹی وی چینل، اخبار، اشتہارات میں بنگالی بابا، جادوگر یا یہ مردانہ کمزوری کے اس طرح کے ایڈ چلاتا ہے تو وہ سنگین جرم کا مرتکب ہوتا ہے. ان کے خلاف رٹ بھی دائر کی جا سکتی ہے قانونی طور پر، اور ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کے کام ٹھپ بھی کروائے جا سکتے ہیں. ان کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے. اب یہ اس پاکستان میں حیران ہوں کہ لوگوں کو نوکری لبدی نہیں، روزی روٹی لبدی نہیں، کم کوئی ہے نہیں، ویلے بیٹھے صرف گھر چ نقص کٹتے رہن گے یا مردانہ کمزوریاں وال چلے جان گے. پچھلے دنوں تو حد ہو گئی تھی کہ خواتین کا بھی ایک بینک بن گیا کراچی میں، آپ نے سنا ہوگا، ملک بینک بنا. اس کے بعد اب مردوں کا بھی بینک بن چکا ہے جہاں جا کے مرد جا کے دے سکتے ہیں اور پتہ کر سکتے ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہے. تو اس میں آپ دیکھیں نا کہ یہ ہم شرمناک حد تک چلیں گے. کوئی ملک ترقی کرتا ہے، ترقی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر جناب وہ بے شرمی آ جائے یا جناب شرم مر جائے آپ کے اندر. اب جو خواتین کا بنا ملک بینک ہے جناب، خواتین اپنے جو ہے نا دودھ وہاں پہ ڈونیٹ کریں گے جا کے، جیسے ہم یہاں پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، جا کے لیٹ جاتے ہیں، لو جی بلڈ نکال لو. وہاں پر خواتین جا کے بیٹھ جائیں گی، چلو جی دودھ نکالو. خدا کا نام ہے کہ ایسی باتیں اب ہم پروگرام کرتے ہوئے اتنا ہنسی آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، لوگ سن کے کیا کہیں گے. پھر اب مردوں کے اوپر آ گیا جناب کہ جناب سپرم بینک بن گیا. شریعت کے خلاف قوانین ہے، اصولوں کے خلاف یہ باتیں ہیں، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے. جب ایک لڑکی اور لڑکے کا نکاح ہو جاتا ہے تو وہ میاں بیوی ہیں، ان کے اندر جو بھی چیز ہوگی اولاد ہوتی ہے. قرآن پاک میں آیت ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہے ملا جلا کے دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ بانجھ کر دیتا ہے. یہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں یا دعا کر سکتے ہیں.
لوگوں نے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ چھاپا ہے, اربوں روپیہ چھاپ لیا ہے, لوگوں کے فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں. ادھر جناب ڈونگی بابے آ جاتے ہیں, لے آؤ جی دم کرو جی بکرے, لے آؤ جی پیسے لے آؤ. ادھر سے جناب حکیم آ جاتے ہیں, تیرے اندر ہے مسئلہ ہے, چل بھی تو ہن رات نو ہے پیوں کے کھانا ہے, تے 4 پانی دے قطرے ادھر سٹ دینے 4. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے. ہم دین سے دور ہیں, ہم اپنی روایات سے دور ہیں, ہم اپنے قوانین سے دور ہیں, اپنی وراثت سے دور ہیں, اس لیے ہم لوگ جگہ جگہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اب وہ ہو گیا, پھر کہتے ہیں جی وہ سپرم. اب مجھے یہ بتائیں, ایک میاں بیوی ان کی شادی ہوئی ہے, اب اگر خامند میں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا ہے, کوئی مسئلہ آ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جناب آپ کلوننگ کے ذریعے جا کے آپ جناب بچہ پیدا کروائیں گے اور جناب کیا ہوگا کہ وہ سپرم لیے جائیں گے کسی دوسرے مرد کے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا, آپ نے حرام کام کیا کہ وہ بچہ جو ہوگا وہ اسی کا ہوگا جس کے سپرم ہوں گے, وہ بچہ اس کا نہیں ہوگا جو اس کا خامند ہوگا. تو وہ حرام ہے. اس سے بہتر ہے کہ بے اولاد زندگی گزارو, اس سے بہتر ہے کئی ہزاروں بچے سڑکوں پہ پڑے رول رہے ہیں, بچہ اڈاپٹ کرو, ان کو پالو. یہ بھی ایک سنت ہے, آپ بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. یتیم مسکین بچے کتنے رول رہے ہیں, تو آپ محبت کرنے والے بنے, اللہ آپ سے محبت کرے گا. تو یہ جو سوشل میڈیا پر آپ نے بتایا یہ ساری چیزیں ہیں, ایک ملک بینک ہے, ایک سپرم بینک بن گیا پاکستان میں, وہ کام ہو رہا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. پھر اب یہ جو جادوگر ہیں, بنگالی بابا ہیں, یہ آ گئے ہیں, اور اب خواتین آ گئی ہیں. میں کہتا ہوں ان خواتین کو ان کے خلاف کیس ہونے چاہیے, ان کے جناب ان کے اوپر پرچے ہونے چاہیے کہ یہ سریعام بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ جناب یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, اب یہ والا تیل استعمال کریں, اس طرح کریں. تو میں تو کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں, پروگرام سنا ہی نہیں جاتا. اب یہ خواتین جو ہے بہت تعداد میں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھیں نا, مردانہ کمزوری ایک مرد بتائے تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایک عورت بتا رہی ہے کہ مرد کے اندر کیا کمزوری ہے, اس کو کیسے دور کریں. اور سیکشول لائف اس کی بتا رہی ہے کہ سیکس اس طرح کرنا چاہیے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیسے روکا جائے گا, کیونکہ یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں, دنیا میں جب بھی ترقی ہوتی ہے لوگ تعلیم میں آگے جاتے ہیں, اپنا مقام پیدا کرتے ہیں, کسی نہ کسی چیز میں نام پیدا کرتے ہیں. پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹم بم بنانے والے کو ہم نے سڑکوں پر رولا, جیلوں میں ڈالا, اور اس کو پریس کانفرنس کروائی کہ تو معافی مانگے تو کیوں بنایا. اور ایک سوٹا پھینکنے والے کو ہم کروڑوں روپیہ دے دیتے ہیں, جناب وہ اس کو جناب کروڑوں اربوں پتہ نہیں کیا کچھ دے رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں, ہم نے اپنی ترجیحات سیٹ نہیں کی. آج کل کے بچے صبح اٹھتے ہیں 16 سال 18 سال 20 سال کے ہو گئے ہیں, لیکن وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے کو پیسہ ہونا چاہیے تو میں پھر کام کراں گا, ادروائز میں شام کو 6 بجے اٹھا گا تو صبح سویا کراں گا. تو ہمارے ینگ جنریشن جو ہے بیرا روی کی طرف جا رہی ہے. جناب اس کو پوچھ لو ویڈیو گیمز کتنی ہیں, یہ کتنی ہیں, اور جو گندی سائٹس ہیں وہ کتنی ہیں, ان پہ کتنی ویڈیو کھلتی ہیں, وہ کیسے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو یہ ان کو پتہ ہے, لیکن ان کو محنت کرنے کا نہیں پتا. ہم محنت کی طرف نہیں آتے, ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم وہ قوم بن چکے ہیں, اس لیے شارٹ کٹ کے چکر میں جس نے ساری زندگی غلط کام کیے ہیں, وہ غلط کام کرنے کے بعد کیا ہے جناب, اس کو پھر دوائیوں کی ضرورت پیش آتی ہے. پھر دوائیوں کی ضرورت پیش آتی ہے, پھر وہ مردانہ کمزوریوں والے ایڈ دیکھتا ہے. پھر وہ اگر خواتین بیٹھی ہوں گی, خواتین سے رابطے کر کے کار بڈھی دوں ہانڈی پکانا واسطے پیسے نہیں دینے, وہ جڑی عورت دس رہی ٹی وی تے کہ مردانہ وہ کول پہنچ جانا ہے, تو 50,000 فیس میں تم دیاں گا. یہ ہماری ترجیحات ہیں, تو ہم کامیاب قوم نہیں بن سکتے جب تک ہماری ترجیحات چینج نہیں ہوں گی. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نمبرز دیے ہوئے ہیں اسپیشلی کہ آپ آئیں ہم سے ٹریٹمنٹ کروائیں. خواتین یہ کہتی ہیں مردوں کو کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور یہ جو خواتین اتنے گندے گندے ٹاپکس ہوتے ہیں, نام لینا بھی عجیب لگتا ہے, چھوٹا بڑا, اور یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ سیکس کیسے کرنا چاہیے عورت کو. یہ اپنی جو پرسنل لائف ہے یہ ایک طرح کی ختم کر دی انہوں نے مردانہ. اور لوگوں کے کمنٹس بھی آتے ہیں, لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں, اور اس کو کس طرح روک تھام کرنی چاہیے ان چینلز کے خلاف. اس کی روک تھام تو دیکھیں, کوئی بھی ایک عام شہری آپ اٹھ جائیں, آپ ان کے خلاف ریٹ کریں کورٹ میں, ہم لائرز ہیں, ہم ان کے خلاف ریٹ کروا دیتے ہیں. ان کے خلاف ان کے پیچھے کھڑے ہونے والا ہونا چاہیے تو ہو جائے گا. حکومت کی ترجیحات ہیں, سب سے پہلے ریاست جواب دے. ریاست کی ترجیحات کیا ہیں؟ 40 ارب روپیہ لگا دیا فائر وال, کوئی جناب عمران خان کا نہ لوے, کوئی جناب ساڑھے خلاف نہ کھلوے. یہ تو حکومت کی ترجیحات ہیں. اور ہماری ترجیحات ہیں, ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے میں سرکاری ملازم بن جاؤں, پڑھے لکھے ایم ایس سی ایم اے کیے, پولیٹیکل سائنس فلاں BS, لڑکی نے پتہ نہیں کیا کچھ کر لیا, نوکری لب رہے ہیں جی, سانو 35,000 دی نوکری. یہ ترجیحات ہیں, لوگ باہر بھاگ رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ کے. تو جب آپ فائر وال پر 40 ارب لگائیں گے تو یہ تو حکومت کی چٹکی کا کام ہے. حکومت جیسے کاروائی کر رہی ہے عمران خان دا ڈیجیٹل دہشت گرد پھاڑ رہے ہیں, اسی طرح یہ جو خواتین بیٹھی ہوئی گندی باتیں کر رہی ہیں کہ جناب آپ کو جنسی تعلقات کیسے بنانے ہیں, کیسے اپنے آپ کو جوان بنانا ہے, کیا آپ نے کرنا ہے, اور کھلے عام بتا رہی ہیں. یعنی کہ ان کی زبانوں کو کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے.
میں حیران ہوں. تو ان کے خلاف کاروائی کریں گے. میں بھی ان سب کو لیگل نوٹس بھی کروں گا, ان کو ہر جانے کے دعوے بھی کریں گے کہ آپ ہماری ینگ جنریشن کو غلط راستوں کی طرف لے کے جا رہی ہیں. شرعی قانون کے مطابق جو بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے, جو اپنی خوراک صحیح کھاتا ہے, جو اپنا مائنڈ نماز 5 وقت کی پڑھتا ہے, اور وہ جناب وہ فٹ ہے, 100% صحت مند ہے, اس کو کوئی کمزوری نہیں ہو سکتی. تو یہ اگر میری بات کسی لوگوں کو بری لگی ہوگی تو لگتی رہے. میں نے اسٹریٹ بات کی ہے, میں ہمیشہ صحیح بات کرتا ہوں, اور یہ نہیں ہے کہ میری صحیح کہی ہوئی بات لوگوں کو بھی اچھی لگے, ہو سکتا ہے لوگوں کو بری بھی لگے, لیکن خواتین کو ایسے پروگرام نہیں کرنے چاہیے, ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے. ایسی خواتین کو ایسے پروگرام نہیں کرنے چاہیے جیسے کہ اتنے گندے گندے تھمنیل ہوتے ہیں, ورجینٹی کیسے واپس آئے گی, عورت اگر کنواری بننا چاہے دوبارہ کیسے بن سکتی ہے. اس طرح کے سوالات اگر ہم فیملی میں دیکھنے والے نہیں ہیں یہ کنٹینٹ, اور لاکھوں ویوز لینے کے لیے یہ سب کچھ کھیلا جاتا ہے, اور اس طرح کا, اور یہ ٹریپ ہنی ٹریپ میں بھی آ جاتے ہیں کہ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ لوگوں کو علاج کے بہانے بلا کر ان کو ہنی ٹریپ بھی کر سکتے, ویڈیوز بھی بنا سکتے. بالکل 100% ایسا ہوتا ہے. یہ جو پروگرامز کر رہی ہوتی ہیں خواتین, کیونکہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی بھی بزنس آپ نے ٹاپ پر لے کر جانا نا, تو ہمیشہ ماڈل گرلز رکھی جاتی ہیں, ماڈل مین نہیں رکھے جاتے. وہ گرلز اٹریکٹ کرتی ہیں بزنس کو. آپ دیکھ لیں بندو خان چلے جائیں, کسی بھی بڑے ہوٹل میں چلے جائیں, ریسیپشنسٹ پر آپ کو لڑکیاں ملیں گی, کیونکہ ان کا بزنس اچھا ہوتا ہے جہاں خواتین کھڑی ہوتی ہیں. اب یہ جو مردانہ کمزوریوں میں انہوں نے خواتین کو بلا لیا ہے, تو یہ خواتین کو دیکھ کے ہر بندہ بھاگتا ہے کہ لے بھی میں گل دساں گا, تو میں گل دسن کا ہی مزہ آئے گا, ٹھرک چاڑاں گے. یعنی کہ ایک خاتون کے ساتھ وہ گندی باتیں کرنے کا ان کو موقع مل جائے گا, ٹھرک چاڑاں گے تو انہوں پیسے بھی دیاں گے, دوائی بھی لواں گے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ پھنس جاتے ہیں جا کے, پھر ان کو لاکھ 2 لاکھ روپے بھی دینا پڑتا ہے. اکثر لوگوں کی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں, اکثر لوگوں کے جناب راز بھی آ جاتے ہیں, ان کے نمبر, ڈیٹا, ڈیٹیل, گھر, ایڈریس, بیوی کا نمبر بھی آ جاتا ہے. پھر بیوی کے نام پر ان کو دھمکایا بھی جاتا ہے, پیسے بھی لیے جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑے اسکیمز بھی اس کے پیچھے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے, لیکن یہ جو خواتین سامنے کھڑی ہوئی ہیں نا, ان کو یہ نہ سمجھیں کہ صرف خواتین ہیں, ان کے پیچھے پورا گینگ ہے. بہت شکریہ فیصل جٹ صاحب, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو گروپ ہے, ان کے یہ گروپ کی شکل میں ہمیں خواتین نظر آتی ہے کہ بہت خوبصورت خواتین, اس نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں, بال شال کھولے ہوئے ہیں, اور بہت ڈیپ گلا پہنا ہوا ہے, اور وہ بات کر رہی ہے مردانہ کمزوری پر یا ویجینٹی پہ بات کر رہی ہے, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو کہ شرم آتی ہے جس پہ بات کرتے ہوئے, اور وہ لوگوں کی باتیں کر رہی ہے. لوگ اس کو ٹریپ کرتے ہیں, لوگوں کو ہنی ٹریپ کرتی ہیں, اور پھر لوگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکیلی عورت جو کیمرے کے سامنے بیٹھی ہے یہ صرف اکیلی ہے. ہو سکتا ہے اس عورت کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہو جو کہ آپ تک پہنچ رہا ہو. ان سے بچیں, اور ضروری نہیں ہے کہ جو ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کے جو ایڈ چلا رہا ہے کہ وہی کمپنی ان کے پیچھے ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی کمپنی کا نام یوز کر رہے ہو, چاہے وہ جو پروڈکٹ دکھا رہے ہیں وہ پروڈکٹ ہو نا. ان چیزوں سے ہمیں خود مختار ہونا چاہیے اور اس سے دور رہنا چاہیے. اور باقی جو باتیں کی ہیں کہ اپنی چیزیں اچھی ہونی چاہیے, آپ کی ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے, آپ کا جو آپ کھاتے پیتے ہیں وہ آپ کا بہتر ہونا چاہیے, تو انسان فٹ رہتا ہے. ابھی میزبان کو اجازت دیں, پھر حاضر ہوگی ایک نئے شوق کے ساتھ. اللہ حافظ.